فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ پیدائش نافع، یہ مضمون صفحہ نمبر 16 پر شروع ہو رہا ہے۔ موجودہ کتب امامیہ میں تو شہدائے کربلا کی ولادت کی تاریخوں کا کہیں ذکر نہیں ہے، نہ اہل سنت کے اس طبقے کے قلم سے اس مسئلے میں کچھ رہنمائی ہو سکتی ہے جو عزاداری کا مخالف، حسینیت کا دشمن ہے۔ لہٰذا روایات فریقین کی خاموشی کے بعد اب گوہر مقصود عنقا تھا اور کسی کا طائر وہم بھی وہاں تک نہ پہنچا۔ صرف صوفیوں نے کشف و اشراق کی بلند پروازی سے ہر شہید کی تاریخ ولادت ظاہر کی، جس کو اگر ہم نقل بھی نہ کریں تو صاحبان نظر میں قانون سیرت نگاری کا ناقابل عفو جرم سمجھا جائے گا۔ چنانچہ شاہ محمد حسن چشتی صابری ہلال بن نافع کے ذکر میں لکھتے ہیں کہ وہ 17 رجب سن 4 ہجری روز شنبہ وقت فجر بصرہ میں پیدا ہوئے (بریکٹ میں آئینہ تصوف). ایسا مفصل بیان تاریخ سیرت مقاتل میں کہیں نہیں ہے۔ ہلال بن نافع کے حالات میں اہل قلم کے بیانات اضطراب سے خالی نہیں ہیں۔ سپہر کاشانی نے پہلے نافع بن ہلال اور پھر ہلال بن نافع کی جنگ لکھ کر عملاً اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ واقعہ کربلا میں ان دونوں مجاہدوں کی خدمات علیحدہ ہیں۔ جناب مولانا سید محمد ہارون صاحب زنگی پوری المتوفی 1339 ہجری 1339 ہجری نے حسینیت کے احترام میں ناسخ التواریخ کے رویے کو اختیار کیا ہے اور شہید اسلام کے صفحات میں یہ سلسلہ فہرست شہدائے کربلا دونوں مجاہدوں کا نام درج کیا اور آخر میں فرمایا: ان تمام مذکورہ ناموں پر اگرچہ پورا وثوق نہیں ہو سکتا کیونکہ اہل تواریخ نے ان کے نام نہیں لکھے ہیں، مگر میں نے ناسخ کی تلاش کے مطابق یہاں نقل کر دیے (بریکٹ میں ہے شہید اسلام). امامیہ مشن لکھنؤ کے رسائل میں صاحب ناسخ التواریخ کے بیان کا جائزہ ہے اور ان پر یہ الزام عائد کیا کہ انہوں نے دونوں شہیدوں میں سے کسی کے حال میں بھی یہ نہ لکھا کہ واقعہ کربلا میں ہلال بن نافع کے ساتھ ان کے فرزند تھے یا نافع کے ساتھ ان کے باپ ہلال تھے (بریکٹ میں شہدائے کربلا حصہ دوم). اس کے بعد مزید تبصرہ مقصد بالا پر یہ ہے: یہ امر کہ وہ تیر انداز تھے اور ان کے رجز کا یہ مضمون کہ ان کے سوفار پر ان کے نام کی نشانی موجود تھی، نافع کی روایات سے مطابق ہے کہ ان کے بازوؤں کا ٹوٹنا اور ان کا گرفتار کیا جانا اور پھر شہید ہونا سب نافع کے حالات سے ماخوذ ہے۔ سپہر کاشانی نے واقعات کو توڑ مڑوڑ کر جو خامہ فرسائی کی ہے، اس کا نتیجہ یہی ہے کہ وہ نقد و تبصرہ کی زد میں آئیں، لیکن ناسخ التواریخ کے مصادر دیکھنے سے اچھی طرح ثابت ہوتا ہے کہ ہلال بن نافع اور نافع بن ہلال کے حالات جنگ ملتے جلتے نہیں ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ راوی نے ایک شخص کی سیرت و قربانی کے 2 ٹکڑے کر کے 2 نام تجویز کر دیے ہوں اور دراصل ایک نام ان میں موہوم ہو۔ ہلال بن نافع کا تعلق یمن کے قبیلے بجل سے ہے۔ یہاں ریفرنس میں نیچے الجبال السید العظیم میں جمال دنبل 12 معجم کا ریفرنس دیا گیا ہے۔ اور نافع بن ہلال دوسرے خانوادے مدحج سے وابستہ ہیں۔ بجل اور مزہج ایک نہیں ہیں۔ اس مسلک کے اختیار کرنے کا ایک اچھا نتیجہ یہ ہے کہ شب عاشور کی رؤیت ہلال کا بھی انکار نہیں کرنا پڑتا۔ یہاں پر بھی ایک ریفرنس دیا گیا ہے۔ مؤلف شہدائے کربلا نے اس روایت کا انکار کیا ہے اور باب مصائب کی وسعت باقی رہتی ہے۔
اس بنا پر مرقومہ بالا تاریخ ولادت جس کو فاضل چشتی نے دریافت کیا نافع بن ہلال کی قرار پاتی ہے، جو یقیناً صحابی حضرت علی تھے، نہ ہلال بن نافع کی جنہوں نے زمانہ حضرت امیر المومنین کا ادراک بچپن میں کیا۔ اصحاب حسین وہ بلند و بالا ہستیاں ہیں جن کی ذہنیت میں اتحاد، مقصد میں متحد، عظمت میں مشترک، امتحان میں باہم شریک، لہٰذا ہم بجائے انفرادی حیثیت کے ہر دو شہید پر اس رسالے میں قدم اٹھاتے ہیں۔ پہلے انشاءاللہ نافع بن ہلال کا آپ ملاحظہ حال فرمائیں گے، پھر ہلال بن نافع کا، وہ صحابی حضرت علی اور یہ صحابی مظلوم کربلا تھے۔ سلسلہ نسب۔ انسان کی شرافت اور اس نے حسب و نسب کی بلندی اس بات سے ثابت ہوتی ہے کہ کئی پشت تک اس کے نسب کی کڑیاں راویوں کے پیش نظر ہوں اور دادا پر دادا کے نام دل اور زبان سے محو نہ ہوں۔ چنانچہ نافع رحمۃ اللہ علیہ کے باپ کا نام ہلال اور ان کے والد کا نام پھر نافع تھا، گویا دادا کے نام پر پوتے کا نام رکھا گیا، اور پردادا کا نام جمل تھا جن کے باپ سعد نامی گزرے ہیں، جو اپنے قرابت داروں میں خوش نصیب کے لقب سے مشہور ہے، اور سعد کے باپ مزہج تھے، اسی نام پر یہ خاندان مشہور ہوا۔ ہلال نام رکھنے کا سبب۔ آخر یہ نام کیوں رکھا گیا؟ ہم سوانح حیات عثمان بن علی میں لکھ چکے ہیں کہ عرب میں بچے کا نام یوں رکھا جاتا ہے کہ اس کے پیدا ہونے کے بعد زچہ خانے کے بیٹھنے والے سب سے پہلے جس چیز پر نظر کریں وہی نام قرار پائے۔ اگر کتے پر نظر پڑی تو ابن کلاب اور چاند پر نظر پڑی تو ہلال۔ ابن عصفور، ابو ہریرہ، ابن زبیان وغیرہ نام اسی دستور کی بنا پر رکھے گئے ہیں۔ عربی زبان میں ابن بیٹے کو اور ابو باپ کو کہتے ہیں۔ مرد کی کنیت میں زیادہ تر یہی دو الفاظ شروع میں بڑھائے جاتے ہیں، لہٰذا جس لفظ کے پہلے ابن یا ابو ہو مسمی اس کا بیٹا یا باپ سمجھا جائے گا۔ چونکہ عصفور چڑیا کو، زبی ہرن کو اور ہریرہ بلی کو کہتے ہیں، اس لیے ناموں کا وقار قائم نہیں رہتا۔ شکر خدا کہ ممدوح کسی عرضی مخلوق کے نام پر نامزد نہیں، بلکہ ان کا نام عالم بالا کی سیر کرتا ہے۔ اگر بچپن میں وہ ہلال تھے تو واقع کربلا افزائش کمالات نے ان کو بدر بنا دیا، اور آج ان کو آسمان شہادت کا ماہ تابندہ کہنے میں کسی کو عذر نہیں ہے۔ ایک مفید بحث۔ کلام عرب میں ہلال پہلی رات کے چاند سے تیسری شب تک کے چاند کو کہتے ہیں، اور قمر کا اطلاق چوتھی رات سے آخری تاریخوں تک ہوتا ہے۔ مجلسی علیہ الرحمہ نے اس موضوع پر بہار کی 14ویں جلد میں مستقل بحث کی ہے اور اسمعی کا قول درج کیا ہے۔ صفحے کے آخر میں اس پہ نیچے اس کا ریفرنس دیا گیا ہے۔ زبان عرب میں جس کے کان چھوٹے ہوں اس کو اسمعی کہتے ہیں۔ لغات کشوری، ان کا نام عبد المالک باہلی اور کنیت ابو سعید تھی۔ ان سے کثرت سے روایات ہیں، وہ عرب کی خبروں پر زیادہ سے زیادہ باخبر تھے۔ معجم۔ ان کی رائے کے مطابق جب تک چاند دائرے کی صورت اختیار نہ کرے اس وقت تک ہلال ہے، اور یہ کیفیت ان کے نزدیک 7ویں سے شروع ہوتی ہے، اور اس وقت اس کو قمر کہتے ہیں۔ چونکہ سفید چیزوں کو زبان عرب میں اقمر کہتے ہیں، اس لیے سفیدی کے لحاظ سے قمر کہا گیا۔ اس وقت نور قمر تاروں پر غالب ہوتا ہے، اور 14ویں رات کے چاند کو بدر اور پھر آخری تاریخوں 26-27 کے چاند کو ہلال کہتے ہیں۔ اگرچہ چاند آخری تاریخوں میں اگلی شکل اختیار کرتا ہے جس کو خداوند عالم نے درخت خرما کی سوکھی ہوئی شاخ سے تشبیہ دی ہے۔ القمر قدرناہ منازلہ حتی عادا کالارجون القدیم۔ اردو کی کتابوں میں آپ برابر دیکھتے ہیں کہ ہر مہینے کا چاند دیکھ کر خاص چیزیں دیکھنا چاہیے۔ کوئی شے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حکم کی بنا پر، اور کوئی خواجہ نصیر الدین طوسی کی تجویز سے۔ اصول و روایت کے لحاظ سے، اصول درائیت کے لحاظ سے اس کا کچھ پتہ نہیں کہ یہ احکام کہاں سے حاصل کیے گئے اور راوی کا کیا نام ہے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دانش مندوں نے اس خیال میں کہ چاند دیکھ کر ہر کس و ناقص پر نظر نہ پڑے، اپنے نفسیات کی بنا پر ستاروں کے تناسب
اور علم الحروف کی رعایت سے کچھ چیزیں مقرر کر دیں اور شہرت نے اس کو قرآن اور حدیث کا جامہ پہنا دیا۔ آداب رویت ہلال میں جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام اور امام زین العابدین علیہ السلام سے جو دعائیں منقول ہیں اور صحیفہ الویہ، صحیفہ سجادیہ اور علم الدعا کی دوسری کتابوں میں موجود ہیں، صرف وہی معتبر الاعمال ہیں، اور بس قدیم کتابوں میں اس محل پر یہ قطع نظر آتا ہے: ماہ محرم ضرببی اندر سفر آئینہ، اول ربی آب رواں آخر غمی مہ نگر، ماہ جمادی نقربی پیرے جبی در آخری، ماہ رجب مصحف ببی شعباں گیا سبستر، شمشیر در رمضان گر شوال جامع سبستر، ذیقاد بینی کود کے ذیالحج دختر خوب تر۔ بریکٹ میں اس کا ریفرنس کمال ارتضوی، مطبوعہ 1308 ہجری، صفحہ نمبر 4 اور 5 دیا ہوا ہے۔ تیسری تاریخ تک چاند ہلال رہتا ہے، اس لیے جو اعمال وارد ہوئے ہیں وہ 3 دن چاند دیکھنے کے بعد کیے جا سکتے ہیں۔ جناب حجت الاسلام سید ابو صاحب قبلہ مجتہد مرحوم اس مقام پر فرماتے ہیں: عوام میں مشہور ہے کہ تیسری شب یا تیسری تاریخ کا چاند دیکھنا باعث نحوست ہے۔ اس کی اصل کہیں کتب امامیہ میں پائی نہیں جاتی، بلکہ خلاف اس کے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ چاند دیکھنے کے وقت خواہ پہلی شب ہو خواہ دوسری یا تیسری، مستحب ہے کہ دعائے منقولہ کو پڑھیں۔ بریکٹ میں ریفرنس ہے تحفہ احمدیہ جلد دوم، صفحہ نمبر 31، مطبوعہ بستان مرتضوی 1305 ہجری۔ چاند دیکھنے کے وقت دعا قبول ہوتی ہے اور یہ ساعت استجابت دعا کے اوقات میں ہے۔ بہار الانوار جلد نمبر 19، صفحہ نمبر 42۔ بچپن اور تعلیم و تربیت۔ نشو و نما اسلامی جاہو جلال کے گہوارے میں ہوئی۔ ہوش سنبھالتے سنبھالتے علم کا شوق اس قدر غالب ہوا کہ اپنی تمام توجہ تحصیل علوم پر منعطف کر دی اور 55 کا زمانہ تمام تر تحصیل کمالات میں گزرا۔ سن شعور تک پہنچتے پہنچتے ان کو علم قرآن پہ اتنا عبور ہوا کہ ماہر فن قرأت مان لیے گئے۔ غرض ممدوح کی ذات ان تمام اوصاف کی جامع تھی جو ہم متفرق طور پر دیگر لوگوں میں پاتے ہیں۔ اوصاف ذاتی۔ واقعات جو آئندہ آپ کے سامنے آئیں گے، ان کے مطالعے سے واضح ہوگا کہ نافع زیور کمال سے آراستہ تھے۔ علم و کمال، ہمدردی، مساوات، فرض شناسی، غیرت، انصاف، شجاعت، بہادری، تیر اندازی میں وہ یگانہ روزگار تھے۔ ان کے نمایاں صفات میں بعض صفتوں پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ تیر اندازی، یہ وہ صفت ہے جو سلف الصالحین میں برابر پائی جاتی تھی۔ تیر و کمان کی تاریخ ہم نے شہزادہ علی اصغر میں کسی قدر تفصیل سے لکھی ہے۔ احادیث ائمہ میں اس فن کے فروغ پر جا بچہ بحث ہے۔ جناب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: اپنے لڑکوں کو تیرنا اور تیر لگانا سکھاؤ۔ بریکٹ میں حلیت المتقین۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی لڑائی میں اپنی فوج کے ایک بہادر سپاہی سعد کی ہمت افزائی کی، اور وہ جب تیر پھینکتے تھے تو آپ فرماتے تھے: بارے لاہا ان کے تیر کو نشانے تک پہنچا۔ بریکٹ میں ریفرنس ہے مناقب آل ابی طالب جلد 1، صفحہ نمبر 47، بمبئی۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے بھی تیر و کمان کو ایسے ہی مقامات پر استعمال کیا ہے جس کا تعلق میدان جنگ سے نہیں ہے۔ چونکہ کمال شجاعت یہ ہے کہ دشمن کی صفوں میں ڈوب کر دست بدست لڑے، اس لیے حیدری شجاعت یہ نہ تھی کہ دشمن سے دور رہے اور تیر و کمان سے جنگ ہو۔ آفرین شہدائے کربلا کی ذہنیت پر کہ انہوں نے عاشور کے ایک دن میں اپنے ذاتی کمالات بھی دکھلائے اور شمشیر زنی کا موقع آیا تو لاتعداد تلواروں سے منہ نہ موڑا۔ پانی پلانا۔ انسانی ہمدردی کا سب سے سہل اور آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی پیاسے کو ہم پانی پلائیں۔
اسی اخلاقی فریضے کو پیغمبر اسلام اور ان کے اوصیاء نے مذہبی جامہ پہنا کر عظیم اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے، اور اس عمل سے شاید ہی کوئی عمل بہتر ہو۔ پیاسوں کو پانی دینا اگر کسی ایسے انسان کی صفت ہو جو بہشت میں پہنچنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، تو جس کو پانی پلایا ہے وہ سیراب ہونے کی جزا میں اس کو دوزخ کی آگ سے بچاتا ہے۔ طبرسی علیہ الرحمہ نے پیغمبر خدا سے روایت کی ہے کہ روز قیامت ایک شخص جو اہل بہشت سے ہوگا بارگاہ سمدیت میں عرض کرے گا کہ اے پالنے والے، تیرے فلاں بندے نے دار دنیا میں پانی پلایا تھا، مجھے اس کی شفاعت کا اختیار دے۔ حکم ایزدی ہوگا کہ جا اور اس کو جہنم سے باہر کر۔ یہ شخص اس کو آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں تلاش کر کے جہنم سے نکالے گا۔ بریکٹ میں ریفرنس ہے مجموع البیان تفسیر سورہ مدثر۔ نافع بن ہلال نے اہل بیت حسین علیہ السلام تک پانی پہنچانے کا ارادہ کیا تھا۔ وہ عالم باعمل پیکر خیر تھے۔ ان کے اس عمل کا کیا کہنا کہ وہ اس خدمت کا اجر ساقی کوثر کے ہاتھ سے پائیں گے۔ پیغمبر خدا نے فرمایا ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ پانی لانے میں جو اجر و ثواب تھا وہی ارادے میں حاصل ہوا۔ ریفرنس میں کافی کلینی رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 172۔ صحبت حضرت علی علیہ السلام کا فیض۔ امیر المومنین علیہ السلام کی علم افروز صحبت میں نافع کا حاضر رہنا اور باب مدینہ علم کی جبہ سرائی وہ شرف ہے جو اچھے اچھوں کو نہیں ملی۔ علی کی سرکار سے نافع علم و عمل کی لازوال دولت لوٹتے رہے اور خلت تہذیب و اخلاق نے ان کو ایسا سنوارا کہ سرفروشی کی منزل پر جان دینے میں بھی عذر نہ ہوا۔ تعویل قرآن میں جو لڑائیاں ہوئیں ان میں جہاد کیا وہ ان نام نہاد صحابہ میں نہ تھے جو سرفروشی کے موقع پر جان عزیز کرتے تھے۔ ایک گروہ تو وہ تھا جس کے ارادوں کی کمزوری اور قوت عمل کے فقدان کو دیکھ کر یا اشباہ الرجال ولا رجال کہا تھا، جس کا ایک ریفرنس نیچے دیا ہوا ہے نہج البلاغہ صفحہ نمبر 46 سے 92 تک۔ مرد صورت نامرد اگر زیادہ تھے تو ان میں سربکف بھی تھے۔ محمد بن ابی بکر، مالک اشتر، کمیل بن زیاد، میثم تمار، حجر بن عدی، رشید حجری، عمر بن حمق خزائی روحانی سلطنت کے وہ نورتن تھے جن کا ایک ایک رکن عدیم المثال تھا۔ مؤخر و ذکر جانبازوں کو بارگاہ عصمت سے جو خطاب عطا ہوا تھا وہ ملاحظہ ہو۔ عبید اللہ امرتسری فراست حضرت امیر المومنین کے ثبوت میں لکھتے ہیں، جناب امیر علیہ السلام نے کوفے کے لوگوں سے فرمایا، اے اہل کوفہ، عنقریب تم میں سے 7 آدمی جو کہ نہایت برگزیدہ ہیں قتل کیے جائیں گے۔ ان کی مثل بینہ گڑھے کے شہیدوں کی ایسی ہے، ان میں سے حجر بن عدی رضی اللہ عنہم بھی ہیں۔ پس امیر معاویہ نے ان کو دمشق کے شام میں قتل کیا، وہ سب کوفے میں تھے۔ ریفرنس ارجح المطالب صفحہ نمبر 128۔ قصہ اصحاب اخدود۔ اصحاب اخدود کا قصہ قرآنی حکایت ہے جسے سورہ بروج میں لسان قدرت نے بقسم بیان کیا ہے۔ خندق والے خدا شناس قتل کیے گئے۔ یہ آتشی خندق تھی جس میں دشمنان حق نے ایندھن جھونک کر مشتعل کیا تھا۔ جب عالم میں بادشاہ اور اس کے ساتھی خندقوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ ایمانداروں کے ساتھ کرتے تھے، اس کو دیکھ رہے تھے۔ پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 10۔ حقیقت حال یہ ہے کہ قوم حبش پر خدا نے ایک حبشی کو نبی بنا کر بھیجا۔ یہ قوم اپنے بادشاہ یوسف زونواس کو خدا سمجھتی تھی اور اس کی اور بتوں کی پرستش کرتی تھی۔ نبی نے ان کی بدکرداری پر واض و نصیحت کی اور خدائے قہار و جبار کی طرف دعوت دی۔ بادشاہ نے نبی مذکور کے ساتھیوں سے فوج بھیج کر جنگ کی اور بیشتر نفوس کو قتل کر ڈالا۔ جو باقی بچے ان کو قید کر کے 40 گز لمبی اور 12 گز چوڑی ایک نہر کھودی
اور اس کو آگ سے پاٹ دیا، اور حکم دیا کہ جو بادشاہ کے دین پر ہو وہ الگ، اور جو اس سے انکار کرے وہ آگ میں آ کر گر پڑے۔ وہ تمام مومنین جو نبی کے پیرو تھے مجبور ہو کر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اس آگ میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ جب ایک صاحب اولاد خاتون کی باری آئی اور وہ اپنے 3 مہینے کے بچے کو گود میں لیے ہوئے قریب آئی تو اس کو کسی قدر پس و پیش ہوا۔ قدرت نے دل بڑھایا، بے زبان معصوم کو گویا کیا۔ شیرخوار نے ماں سے کہا تم حق پر ہو۔ یہ سنتے ہی وہ بھی آگ میں کود پڑی۔ اور اس آخری قربانی کے بعد منتقم حقیقی نے ہوا کو حکم دیا، جس نے آگ کو بادشاہ اور اس کے ہوا خواہوں کو کی طرف پہنچا دیا، اور وہ سارے باطل نواز جل کر خاک سیاہ ہو گئے، اور جتنے مومنین آگ میں گرے تھے وہ سب بال بال بچ گئے اور صحیح و سالم نکل آئے۔ ابو اسحاق ثعلبی مورخ کے بیان سے واضح ہوتا ہے کہ اس بادشاہ کے باپ کا نام شرجیل تھا، اور یہ زمانہ فطرت کا واقعہ بعثت نبوی سے 70 سال پہلے کا ہے۔ بریکٹ میں اس کی ریفرنس ہے ارائس تیجان صفحہ نمبر 305 طبع مصر۔ آمدم برسر مطلب اصحاب امیر المؤمنین کو ان بے گناہ مظلوموں سے تشبیہ دینے میں راز یہ ہے کہ جس طرح ظالم بادشاہ نے ان کو نظر آتش کرنا چاہا تھا اور بمصداق چاہے کن راچاہ در پیش وہ خود ہلاک ہو گیا، اسی طرح اصحاب حضرت علی کو تہہ تیغ کرنے میں ظالم ان کے قتل کرنے میں کامیاب نہ ہوا، اور فردائے قیامت میں خدائے قہار و جبار کی مہیا کردہ آتش دوزخ میں ابدل آباد تک جلے گا۔ جو اصحاب امیر المؤمنین کی حکومت شام کے فروغ میں قتل ہوئے، ان سے شہدائے کربلا کا مرتبہ یقیناً بڑھا ہوا تھا، لہٰذا ان کی مثال اصحاب اخدود سے بھی برتر افراد سے دی جا سکتی ہے۔ واقع کربلا سے پہلے کی زندگی۔ نافع بن ہلال نہایت شریف النفس، اپنے گھرانے کے سردار اور رئیس سمجھے جاتے تھے، بڑے بہادر اور قاری قرآن اور منشی تھے۔ کتاب خدا ان کو زبانی یاد تھی اور حافظان قرآن میں بڑی تعظیم سے ان کا نام لیا جاتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی صحبت نے ان میں اور 4 چاند لگائے تھے۔ باب مدینۃ العلم سے روایت کرنے کا فخر بھی حاصل تھا۔ کاش وہ روایات ہمارے سامنے ہوتیں جن کو کربلا کے اس مقدس شہید نے واقع کربلا سے پہلے نشر کیا۔ علم حدیث کی چاروں بلند پایہ کتابیں دیکھنے سے یہ زرین اقوال زیر نقاب نہیں رہ سکتے۔ زمانہ امیر المومنین کا ادراک کرنے سے ان کو تابعین میں بھی جگہ دی جا سکتی ہے۔ اصحاب رسول کو جس نے دیکھا ہو اور ان سے علمی استفادہ حاصل کیا ہو اس کو تابعی کہتے ہیں۔ نافع نے اگر ان کو صحابی نہ مانا جائے تو کم از کم 3 معصومین کا زمانہ دیکھا۔ حضرت امیر المؤمنین کی حکمت آگیں رزم بزم میں برسوں رہے اور صفین جمل و نہروان میں خوب داد شجاعت دی۔ پھر امام حسن کا پرسکون مگر گناگو انقلاب کا عہد دیکھا، اور یہ مقدر کی یاوری تھی کہ حسینی عہد تک رہے اور بڑھاپے میں شہادت کی لازوال دولت ملی۔ گویا صفین و جمل و نہروان میں حافظ حقیقی نے اسی لیے بچایا تھا کہ کربلا میں جنگ کر کے یہ امتحان بھی دے دیں کہ تشنا و گرسنا کیوں کر جنگ کر سکتے ہیں۔ ان خدمات کے بعد نافع کا نام اہل بیت طاہرین میں اجنبی نہ تھا۔ وہ دیرینہ خادم اور پرانے عقیدت کش تھے۔ ان کی وفا سے ہو سکتا ہی نہ تھا کہ حسین قتل ہوں اور وہ گھر میں سکون کی زندگی کو نعمت سمجھتے ہوئے بیٹھے رہیں۔ نافع آپ کا بڑھاپا انس اور زید بن ارقم صحابی رسول سے زیادہ شاندار تھا۔ وہ فضیلت علی کی گواہی دینے میں پیری کا عذر باور کریں اور آپ کو بڑھاپے میں اعضاء اور جوارح کا فطری انحطاط روک نہ سکے۔ حالات کا جائزہ لینے سے صاف نتیجہ نکلتا ہے کہ نافع مسند علم پر ایک محدث اور میدان جنگ میں سپاہی تھے۔ صفحہ نمبر 28 پر اب ہم آ گئے ہیں۔ ہلال محرم ہو یا ہویدا شد، ازاں درد شبیر پیدا شد۔
ملکہ نور جہاں 1037 ہجری. یہاں نیا باب بھی شروع ہو رہا ہے. سن 60 ہجری کا خاتمہ اور نصرت دین کا عزم بالجزم. صحبت امیر المومنین علیہ السلام میں جس کی عمر گزری ناممکن ہے کہ اس کو واقع کربلا میں اپنی شرکت اور قربانی کا علم حاصل نہ ہوا ہو. واقعات کا فقدان اور صحیح حالات سے خبر دینے والا کوئی نہیں ہے، ورنہ ہم بتاتے کہ ان کو پیرانہ سالی میں مرنے کا کتنا شوق تھا اور قربانی پر وہ کس ولولے سے تیار تھے. معاویہ نے ہمیشہ کے لیے دنیا کو خیر باد کہا، یزید ملعون تخت نشین ہوا اور بنی ہاشم کا وہ رہا سہا وقار بھی جو شامی مکر و فریب سے بچ گیا تھا حکومت باطل کے ہاتھوں مٹنے لگا، اور وہ منحوس وقت بھی آ گیا کہ کوفے میں ظلم و استبداد کی گھنگور گھٹا اور مظالم ابن سیاد لعنت اللہ کی بجلیاں کوننے لگیں. اصحاب امیر المؤمنین کا قتل، دوزداران اہل بیت کو سولیوں پر چڑھا گیا، سادات کے خون کی ارزانی جدھر دیکھو ایک قیامت صغریٰ برپا تھی. اس پرآشوب دور میں نافع کا گھر چھوڑنا اور شمع امامت تک پہنچنا ان کی سیاست اور حسن تدبیر کا ایک بلند نمونہ ہے. ناممکن تھا کہ باپ کا صحابی بیٹے پر وقت پڑنے پر جان عزیز کرے. کوفے کی فضا ابن زیاد لعنت اللہ علیہ کے سخت انتظامات سے ایسی مخدوش تھی کہ وہاں سے ایک متنفس کا بھی نصرت حسین کے ارادے میں قدم بڑھانا ممکن نہ تھا، مگر انہیں کمزور اور پست ہمت مسلمانوں کے لیے جن کی قوت عمل سست ہو چکی ہو اور وہ ایمان میں کمزور ہوں، جو اہل ایمان ارادے کے پختہ عزائم کے مضبوط تھے، ان کو نہ شعلہ ور آگ روک سکتی تھی، نہ سمندر نہ خلیج راہ ہو سکتا تھا، نہ پہاڑ ان کے ارادے میں حائل ہو سکتا تھا. بوڑھے مجاہد حبیب ابن مظاہر کا کاشتکار کی صورت میں گھر سے نکلنا ان کے حالات میں آ پڑ چکے ہیں. مسلم بن اوسجہ نے کمال کیا، حرم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت مند بی بی اور بچے کو ساتھ لے کر کربلا پہنچے، اور کوفے کا پہرا ان کی ساری بضاعت کو روک نہ سکا. نافع کے لیے بظاہر اس کا امکان نہ تھا کہ وہ اس قید و بند میں گھوڑے پر سوار ہو کر چلتے، کسی نہ کسی طرح پیادہ آئے اور امام سے راستے میں ملحق ہوئے. حسن تدبیر دیکھو، وفادار گھوڑے کو کوفے ہی میں چھوڑ گئے تھے اور کہہ دیا تھا کہ ان کی روانگی کے بعد کسی طرح گھوڑا پہنچا دیا جائے. وہی ہوا کہ عذیب الحجانات نامی منزل پر 4 شخصوں کا جو جتھا حسینی قافلے سے آ کر ملا ہے، اس کے ساتھ نافع کا کوتل گھوڑا بھی شامل تھا. اس عربی نژاد گھوڑے کا اس کی خصوصیات کے لحاظ سے کامل نام تھا، جس کو نوارد گروہ نے نافع کے سامنے پیش کر دیا. کوفے کی ناکہ بندی کا علم دنیائے شعر و سخن کے تاجدار حضرت انیس کو بھی تھا. وہ اپنے ایک مرثیے میں فرماتے ہیں، ناکوں پہ چوکیاں تھیں جزیروں میں اہتمام، مزدود ہو گئی تھی سبیل خط و پیام، آیا کبوتر اڑ کے جسد ہر صید ہو گیا، قاصد جہاں ملا وہ وہیں قید ہو گیا. خط پہنچانے والے کا قتل آپ نے سوانح عمری حضرت مسلم بن عقیل میں پڑھا. نافع کا راستے سے ملحق ہونا ان کی دیرینہ محبت کا ثبوت ہے. ابھی تک شہادت حضرت مسلم کی خبر بد پہنچنے نہ پائی ہے. نافع جس مقصد کے انجام کے لیے آئے تھے، اس کو مبدا سے معاد تک انجام دیا، اور نافع کی شرکت حسینی مشن میں مکمل طور پر ہوئی. جب کربلا والوں کی چھوٹی ہوئی فرد حضرت مسلم اور ان کے میزبان ہانی بن عروہ کی دلدوز خبر قتل پہنچی ہے، تو نافع بھی اس قابل اعتماد مجمع میں تھے، جن کے چہرے دیکھ کر سنانے والے سے جو فرمایا تھا، ان سے کسی بات کا پردہ نہیں ہے، جو کچھ کہنا ہے کہہ. بریکٹ میں اس کا ریفرنس ہے ارشاد شیخ مفید. نافع مسلم بن عقیل کے پرسے میں شریک ہوئے، راستے کی صعوبتیں اٹھائیں. حر بن یزید ریاحی کے روکنے پر اپنی خصوصی عقیدت کا گلدستہ بہادرانہ تیوروں سے پیش کیا. جب کربلا پہنچے تو وہ ساتھ تھے.
3 دن کی پیاس میں شریک مصیبت رہے، امام کے روبرو جان دینے میں کامیاب ہوئے، سید الساجدین کے مقدس ہاتھوں سے سپرد خاک ہوئے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیشے میں اپنی وفا کا لہو پہنچایا، صادق آل محمد نے ماں باپ فدا کیے۔ اب اس مختصر تمہید کے بعد نافع بن ہلال کی خدمات جس قدر بھی کتب مقاتل سے دریافت ہو سکتی تھیں سپرد قلم کی جاتی ہیں۔